السلام علیکم ناظرین، میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے اور میں اپنے ہفتہ وار کالم کے سلسلے میں 7واں کالم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کا کالم بڑا پرسنل بھی ہے ایک طرح سے، کیونکہ جو میں یہ کالم اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں لوگ مجھ سے چند سوال پوچھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سوال جس کا جواب دینا میرے خیال میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کیا کسی سانپ نے کاٹا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے یہ، بڑا ٹیڑھا سوال ہے یہ، اپنا بڑا گہرا سوال ہے۔ انسان کہاں، کون، کیسے کے جواب آسانی سے دے سکتا ہے، لیکن کیوں کا جواب اس کے لیے آپ کو اپنی روح کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ اس ایک ویڈیو میں تو میں اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا، مگر کم از کم میں یہ کام شروع ضرور کر سکتا ہوں۔ تو آج کا ویلاگ جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ میں یہ کام اس طرح سے اس وقت اس لہجے میں کیوں کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے پاکستان ایک بہت بڑی ری اورینٹیشن آف پاور سے اس وقت گزر رہا ہے، یعنی طاقت کی ایک بہت بڑی تقسیم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی تاریخ بن رہی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی تقسیم پہلے صرف 2 دفعہ ہوئی ہے اس خطے میں پچھلی صدی کے دوران۔ ایک 1940 سے 47 کا جو وقت تھا جب پاکستان بنا، طاقت کی بہت بڑی تقسیم ہوئی، گورے لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے، اس خطے کو چھوڑ کر گئے، اور متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اور یا ان کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، اس خطے کے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں ایک خواب کے لیے، ایک امید کے لیے، ایک نئے مستقبل کے لیے۔ کئی لوگ اپنے مال، متاع، زمینیں، جانیں، گھر بار چھوڑ کر پاکستان آئے، مگر جب پاکستان بن گیا، جب وہ گوروں سے طاقت لی گئی اور اب اس کی دوبارہ تقسیم کرنا مقصود تھا، تو عوام کو پس پشت ڈال دیا گیا، عوام کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور اس طاقت کو بٹور لیا کن لوگوں نے؟ بیوروکریٹس نے، غلام محمد، سکندر مرزا۔ اس طاقت کو بٹور لیا کن لوگوں نے؟ فوجی جرنیلوں نے، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان۔ اس طاقت کو کس نے بٹور لیا؟ بڑے بڑے صنعت کاروں نے، بڑے بڑے جاگیرداروں نے۔ اور اس طاقت کی تقسیم کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ ہوا کہ عوام کو تو ایک پھوٹی کوڑی نہ ملی، مگر جو پہلے سے طاقتور تھے، یعنی صنعت کار، فوجی یا بیوروکریٹ، ان کی جھولی میں ساری کی ساری طاقت رکھ دی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال کے اندر اندر پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اور یہ طاقت کیسے رکھی گئی؟ یہ بالکل تاریخ کا حصہ ہے۔ کئی بڑے بڑے امیر لوگوں نے، بیوروکریٹس نے متروکہ املاک پر قبضہ کیا۔ عمران خان صاحب کا خاندان بھی، ان کے ماموں بھی ایک جرنیل تھے۔ جنرل برکی جنرل ایوب کے بھی بہت قریبی ساتھی تھے، بلکہ دوست تھے۔ انہوں نے بھی زمان پارک میں کئی متروکہ املاک اپنے نام کرائیں، اپنے خاندان کے نام کرائیں۔ جو عمران خان کا زمان پارک والا گھر ہے وہ انہی متروکہ املاک کا حصہ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں عمران خان صاحب کا بھی خاندان ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ طاقت کے تانے بانے نسل در نسل کیسے سفر کرتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتے ہیں 75 سال پہلے، انہی کے بچے طاقتور ہوتے ہیں 75 سال بعد۔ اس کے علاوہ ایک اور خاندان، شریف خاندان، جو 1950 میں رہتے تھے اندرون شہر لاہور میں، وہ بھی جب بندر بانٹ ہوئی، تقسیم ہوئی پاکستان کے وسائل کی صنعت کاروں کے درمیان، تو ان کی بھی لاٹری لگی، اور ان کے بچے بھی آج مزے اڑا رہے ہیں 70-75 سال بعد بھی اس تقسیم کے جو 1947 میں ہوئی۔ ایک اور خاندان چودھری ظہور الہی کا خاندان تھا، جس کو بہت زیادہ امارات ملیں فوجی ادوار میں، اور اس کے بھی مزے آج ان کی چوتھی نسل لوٹ رہی ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو وہ تھے عوام، ان کو وہی غربت ملی، وہی قسم پرسی ملی، یعنی ان کو طاقت میں سے 0 حصہ ملا۔ اور اس طاقت کی تقسیم کے بعد ظاہر ہے عوام خوش نہیں تھے، تو دوسری جو طاقت کی تقسیم ہوئی وہ 1971 میں ہوئی۔ اس وقت بھی پاکستان کے عوام نے، جو آج کل بنگلہ دیش کے عوام ہے مگر اس وقت پاکستان کے عوام تھے، جب وہ ووٹ ڈال رہے تھے تو وہ پاکستان کے عوام تھے، جب وہ سڑکوں پر نکل رہے تھے اپنے حق کے لیے تو وہ پاکستان کے عوام تھے۔ پاکستان کے عوام نے طاقت میں اپنا حصہ مانگا، مگر طاقتوروں نے ان کو طاقت میں حصہ نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کیسے بنگلہ دیش جو خوبصورت دریاؤں کا، بارشوں کا دیش تھا، اس کے اندر خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ مگر کم از کم پاکستان کے عوام کے ایک حصے نے اس وقت طاقت پر اپنا حق منوایا اور اس کو لے بھی لیا۔ مگر بنگلہ دیش کو بھی 40 سال لگے۔ جو ہمارے ادارے تھے ان کے باقیات نے بنگلہ دیش کو بھی 30-40 سال اسی جبر کے پنجے اور شکنجے اور انگوٹھے کے نیچے دبائے رکھا۔ تو آج کا جو 2024 ہے، آج 50 سال بعد میرے نزدیک تیسری بڑی ری اورینٹیشن آف پاور یا طاقت کی تقسیم ہونے والی ہے۔ تو پاکستان کے عوام ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے ملک کا حال بھی ان کے سامنے ہے، تو وہ
جاگ رہے ہیں، وہ جاگ چکے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار طاقت میں ہمیں ذرا بھی حصہ نہیں ملا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں تھوڑی ایبسٹریکٹ لگیں، یعنی زمینی حقائق سے ماورا لگیں، کیونکہ میں کسی زرداری، کسی عمران خان کے، کسی نواز شریف کے بیان کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی ISPR کے بیان کا حوالہ نہیں دے رہا، کیونکہ میرے نزدیک یہ ان کے بیان اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جو بدماشیہ کے طبقے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو شتر مرغوں کی لڑائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو چونچے مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی طاقت کی تقسیم دوبارہ ہونے والی ہے، تبھی وہ اپنی مراد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مل مالکان، ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ٹائکون، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، فوجی جرنیل، جاگیردار، سب کے سب اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ بھائی ہماری مراد ہم سے نہ چھینی جائیں۔ مگر یہ لڑائی عوام کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف بدماشیہ آپس میں نوک جھونک کر رہے ہیں، جو لڑائی آپ کو اپنی سکرینوں پر، ٹی وی کے اوپر، خبروں میں نظر آتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرے اس ولاگ کا مقصد اس آواز میں، اس لہجے میں، اس وقت، اس زبان میں بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ طاقت کی جو تقسیم ہونے والی ہے، اس تقسیم کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ عوام یہ باتیں سنیں، وہ سوچیں کس طرح وہ بدماشیہ کو یہ بتا سکتے ہیں، یہ باور کرا سکتے ہیں کہ بھائی اس تقسیم میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے، جو ہمارا حصہ ہے اس سے بھی بڑھ کر چاہیے۔ اگر آپ نے اس تیسری تقسیم میں بھی اپنا حصہ نہ مانگا تو آپ کو اگلے 40-50 سال بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے میرا اس ولاگ کو اس وقت بنانے کا مقصد۔ اگر میرے سننے والوں کو ان باتوں میں تھوڑی بہت بھی سچائی نظر آ رہی ہے تو آپ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز پر کامنٹ کیجئے، مجھے اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے، کیونکہ ان آراء کے نتیجے میں مختلف تجربات کرتا رہوں گا، اپنی فارم کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔